बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, जिस तरह मतलब अब मुल्क में कोरोना की सूरत हाल होती जा रही है या जिस तरह केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है, अमवात में इजाफ़ा होता जा रहा है, तो सबसे अहम इशू इस वक्त मुल्क में सेहत के हवाले से भी, मुआशी एतबार से भी, माशरती एतबार से भी इस वक्त कोरोना का है। लेकिन उसके साथ साथ और भी ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। सियासी जमातों की जानिब से हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिल रही हैं। आज जिस तरह MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की जानिब से आर्जी मरकज़ बहादुराबाद पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कुंवर नवीद जमील साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका जो शिकवा था वो जाली डोमिसाइल्स के हवाले से था। यानी उनका कहना यह था कि बाकायदा जो है मुख्तलिफ 62 लोगों की सरपरस्ती में कराची के शहरी इलाकों से या सिंध के शहरी इलाकों से डोमिसाइल्स बनाए गए हैं, जाली डोमिसाइल। इस पर पहले भी आवाज़ उठाई गई है, पहले भी जो है हुकूमतों को बताया गया है, लेकिन कोई इस पर नोटिस नहीं लिया गया है। आपको ये बताते चलें कि इस हवाले से ये भी कहा गया कि मेरिट का कत्लेआम हो जाता है जब कोई भी शख्स सिंध के शहरी इलाकों जिसमें कराची, हैदराबाद, सक्खर, इन इलाकों के डोमिसाइल या PRC बासानी बनवा लेता है और फिर नौकरियां हों या कॉलेजेस में एडमिशन हो, वो इस बुनियाद पे लिए जाते हैं। तो आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देखने में आई है। इस हवाले से हम बात भी करना चाहेंगे कुंवर नवीद जमील साहब से, जो कि डिप्टी कन्वीनर हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। जी अस्सलाम वालेकुम कुंवर नवीद जमील साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। जी अल्लाह का करम, ठीक है सर। क्या कहते हैं जाली डोमिसाइल के हवाले से, यानी ये जो नुक्ता आज उठाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कहेंगे सर आप? देखें, पहले तो सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में एक इंतहाई मुतनाज़ा कानून कोटा सिस्टम का, जो कि पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं था, किसी और सूबे में नहीं था, यहाँ राज किया गया कि उसमें कराची, हैदराबाद और सक्खर का कोटा 40% होगा, बाकी 60% होगा। तो ये मेरिट पर कत्लेआम हुआ। लेकिन उसके बाद जो पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत है, इसने एक और बहुत बड़ा जुल्म ये किया कि इसके वक्त में कराची, हैदराबाद, तमीज, जो भी इनके शहरी इलाके हैं, जो यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग लोग रहते हैं, पंजाबी पठान रहते हैं, तो वहाँ के सारे जाली डोमिसाइल बनाए गए और जाली डोमिसाइल के ऊपर 1 लाख से ज्यादा कराची, हैदराबाद, दीगर शहरों की वैकेंसीज शहर के बाहर के लोगों को दी गई। हम जो दीगर लोग हैं, जो आप समझ लें कि जो देही इलाकों के लोग हैं, हम उनको नौकरियां देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबको उनका हिस्सा दिया जाएगा ना, सबको अपने हिस्से की नौकरी। ये तो एक तो जो सिविल सर्वेंट एक्ट है, जो कि खुद हुकूमत सिंध का कानून है, वो ये कहता है कि 1 से 15 ग्रेड तक की नौकरियां उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दी जाएंगी। और इन्होंने उसमें कोटा सिस्टम भी नहीं है, कोटा सिस्टम है 16 से ऊपर के लिए। तो उनको भी इन्होंने एक मुतासिब पब्लिक सर्विस कमीशन बनाकर इसके अंदर शहरी इलाकों की, हैदराबाद, कराची की कोई नुमाइंदगी नहीं थी। एक बिल्कुल मुतासिब एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना के जाली डोमिसाइल बनाकर, और उन पर भी तमाम कराची, हैदराबाद के लोगों का, सिंध के शहरी इलाकों का लोगों का हक मारा गया। और जो 1 से 15 तक की ग्रेड की नौकरियां थी, वो भी तमाम जाली डोमिसाइल बनाकर, और इसके लिए सब कावानीन मौजूद है। हम तो ये कहते हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो कोटा सिस्टम बनाया, उसके मुताबिक जो 40% थे वो तो आप दे देते, पता है कि वो तो उस पर भी नहीं किया, वो भी आप ऑलमोस्ट सारी के सारे दही इलाके के लोगों को दे दी। अब आप देख लें कि कोई पुलिस वाला, कोई किसी सरकारी ऑफिस में, इवन जो ये नायब कासिद होते हैं, जिन्हें हम उर्फ़ में पट्टे वाला कहते हैं, वो भी कराची, हैदराबाद के लोग नहीं हैं। तो बताएं कि कराची के जो नौजवान हैं, जो पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, जिनके वालिदैन बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो वो कहाँ जाके नौकरियां करेंगे? तो यही हमारा इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का। सर, ये जो तमाम डोमिसाइल और ये भर्तियां हैं, क्या ये सिर्फ इन 2 सालों में हुई हैं या जो 2013 से जब आप भी हुकूमत का हिस्सा थे, फिर आप यानी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलग हो गई, तो क्या उसके बाद से ये तमाम काम शुरू हुआ है, या जब आप लोग
اقتدار کا حصہ رہے ہیں، یعنی پرویز مشرف کے ہم دور کی بات کریں، 2008 سے لے کے 13 تک کی بات کریں یا 13 سے لے کے آگے تک کی بات کریں، کیا اس دور میں ان چیزوں پر آواز نہیں اٹھائی گئی جب آپ یہ تمام کا تمام یہ جو تھا جب تک دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مرتبہ MQM حکومت، بلکہ MQM تو حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، جو آصف زرداری صاحب خود نائزر تشریف لے کر آئے اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم اب جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کا انہوں نے یقین دلایا کہ اس کا اعادہ نہیں ہوگا، وہ ریپیٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم گورنمنٹ میں شامل ہوئے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ 3 مرتبہ MQM گورنمنٹ سے باہر آئی، ایک تو اپنا 40 مردم شماری کر یہ سندھ کے شہری علاقے ہیں وہاں کا حق نمائندگی مارا گیا ہے، اور اس کے بعد جب یہ حق نمائندگی مارا گیا ہے تو ایک جعلی اکثریت کی بنیاد کے اوپر یہ اپنا منتخب ہوتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں کراچی سے کوئی ان کا حکومت میں کوئی وزیر نہیں ہے، حیدرآباد سے کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی اردو بولنے والا، کوئی پنجابی بولنے والا، کوئی پشتو بولنے والا یہ نہیں رکھتے، اور مکمل طور پہ تمام کا تمام جانبداری کی بنیاد پر یہ سب کچھ میں رہے۔ ہم اسی پر آواز اٹھا رہے ہیں اور ہمیں لیکن سندھ حکومت میں وزارت کے لیے تو MPA بھی ہونا ضروری ہے نا سر۔ اب کراچی کی سیٹس آپ کے پاس ہیں یا PTI کے پاس ہیں، آپ دونوں اپوزیشن میں ہیں۔ اگر ہم ایڈوائزرز کی بات کرتے ہیں تو اردو اسپیکنگ ایڈوائزرز موجود ہیں سر سندھ حکومت میں؟ دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو ایڈوائزر ہے، میں تو آپ کو یہ تمام جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی اور میڈیا کے آگے ساری ڈیٹیل رکھی ہے، اس میں تمام جو سندھ شہری علاقوں کے کوٹے کی جابس تھیں جو باہر کے لوگوں کو دی گئی، ہم نے تو پورا ڈیٹیل رکھا ہے نا CNIC کے نمبروں کے ساتھ تمام کا تمام۔ تو یہ ناانصافی ہوئی ہے تو اسی کے اوپر تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ تو صرف MQM کا تھوڑی، یہ تو تمام ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تمام ہی لوگ اٹھائیں۔ اس میں جو متاثر ہوئے وہ اردو بولنے والے سب سے زیادہ متاثر ہوئے، اس لیے سب سے زیادہ ہے، لیکن نہ یہاں پہ رہنے والے پنجابی کو ملی، نہ پٹھانوں کو ملی، نہ بلوچوں کو ملی، ایون سندھیوں کو بھی نہیں ملی۔ انہوں نے جو بھی تھی نوکریاں وہ تمام دیہی سندھ میں دی، اور دیہی سندھ میں بھی یہ نہیں کہ کوئی ان کے اوپر مہربانی کی، وہ تمام بیچی گئی۔ اچھا کون نویز جمیل صاحب، اگر آپ سے میں یہ پوچھوں، یعنی جو باتیں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما بھی کرتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس وقت تو یہ تمام باتیں کر رہی ہے، لیکن جب مشرف دور میں جس وقت بڑی پاورفل حکومت آپ کے پاس رہی ہے، وزیر داخلہ آپ کا رہا ہے، باقی چیزیں تمام آپ لوگ کنٹرول کرتے رہے، اس وقت آپ لوگوں نے کتنی بھرتیاں کی کراچی سے تعلق رکھنے والوں کی، اس وقت کتنا کام کیا گیا کراچی والوں کے لیے؟ لیکن میں آپ کو جنرلی یہ بتا دوں کہ ابھی تو چونکہ جتنے بھی آپ کو اردو بولنے والے یا کراچی حیدرآباد کے لوگ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں نظر آتے ہیں وہ تمام وہی لوگ تھے جن کو بھرتیاں جب MQM گورنمنٹ میں تھی اور جب اسے موقع ملا تو اس نے بھرتیاں کی، اور ان میں سے کسی کو ناجائز نہیں کیا ہے۔ یہ ان کا جو کوٹا تھا کراچی کا اس کے اوپر سندھ والوں کا سندھ میں ہوئی ہے اور شہری والوں کو شہری، اور جو کوٹا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا۔ اگر سگے بھائی بھی ہوتے ہیں، سگے بھائیوں کا بھی ایک گھر میں یہی اسی طرح تقسیم ہوتے ہیں کہ ہر بھائی اپنے گھر میں رہتا ہے، جو کماتا ہے سب ملاتے ہیں پھر کھاتے، تو اسی طرح سے۔ لیکن جب آپ مکمل طور پر آپ یہ جو یہی لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ جو سندھ کی تقسیم کا موجب بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں، ورنہ مہاجر یہاں پر تو نہ کوئی صوبہ بنانے کے لیے آئے تھے، وہ تو یہاں پر آئے تھے پاکستان بنا کر، قربانیاں دے کر، اور یحییٰ خان کے زمانے میں جب یحییٰ خان خود کراچی کو صوبہ بنا رہے تھے تو اس وقت MQM نہیں تھی، لیکن کراچی کے جو لیڈرشپ تھی اس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کے ساتھ۔ اس کے بعد جب یہ انہوں نے انکار کر دیا تو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کراچی کو سندھ میں شامل کیا۔ اس سے پہلے کراچی سندھ میں شامل نہیں تھا، دارالخلافہ تھا، اور پھر جب دارالخلافہ نہیں بھی تھا تو اس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ تو ہم تو اس لیے ہمیشہ رہنا چاہتے تھے، لیکن یہ ناانصافیاں صرف MQM والوں کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں، کراچی میں تو رہنے والے ہر فرد کے ساتھ۔ اچھا سب کے کھاتے پہ رہیں۔ کون نویز جمیل صاحب، یہاں مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر ہم 2008 سے لے کے اور 8.5 سال تقریباً آپ حکومت کا حصہ رہے ہیں سندھ حکومت کا، جس میں 2008 سے لے کے 13 تک وفاقی حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں، تو سر کیا اس پورے 8.5 سال میں یہ تمام ناانصافیاں ہوتی رہیں لیکن پھر بھی آپ یعنی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان حکومت کا حصہ رہی ہے؟
دیکھیں آپ کو یاد ہوگا، نہیں میں نے آپ کو دیکھیں ایک بات یہ بتایا، میں دوبارہ بتا دوں کہ ہمیں حکومت میں شامل کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب خود تشریف لے کر آئے تھے، جی اور آپ کو یقین یہ بھی یاد ہوگا کہ جو پہلے 5 سال تھے اس میں MQM نے 3-4 مرتبہ حکومت کو خیر بات کا، جس پر یہ باتیں ہوتی بھی نہیں کہ بھی یہ ہر دفعہ نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم آتے ہیں اپنے لوگوں کی جہاں سے ہم نمائندے ہوئے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اور آپ کو یقین یہ بھی یاد ہوگا کہ جب 2013 کے انتخابات ہو رہے تھے اس سے پہلے اس وقت بھی ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے، اور 2013 کے انتخابات کے بعد سے اور اس کے بعد جو ہے نا پورا اپنا 13 سے 18 کا وقت اور 18 سے 20 کا تک کا وقت، اس میں ہم حکومت میں شامل نہیں ہوئے. بار بار ہمیں یہ آفر کی گئی. اس کے سر بعد 13 سے 18 کے درمیان بھی تو 3 سال تک آپ آن اینڈ آف حکومت میں رہے ہیں سر. جی 3 سال تک سر 13 سے 18 کے درمیان بھی تو حکومت میں رہے ہیں سر. 1 منٹ بھی نہیں رہے، 1 منٹ بھی نہیں آئے 13 کے بعد، 1 منٹ بھی MQM حکومت. جب 13 کے انتخابات ہوئے اس سے پہلے حکومت چھوڑ چکی تھی، اور یہ آخری مرتبہ چھوڑی تھی نا. اس 5 سال کے دوران 3 یا 4 مرتبہ MQM حکومت سے باہر آئی، اس لیے کہ MQM لوگوں کے مسائل نہیں حل کر پا رہی تھی، لوگوں کی پریشانیاں تھیں وہ تھی. اس لیے پھر ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ جھنڈے والی گاڑی میں گھومتے رہیں اور لوگوں کے مسائل حل. ٹھیک ہے، تو سر اب کوئی اس حوالے سے لائے عمل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی کمبائنڈ لائے عمل بھی اختیار کیا جا رہا ہے؟ یعنی کیونکہ ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جی وفاق کو ایکشن لینا چاہیے، وفاق کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے. اب آپ لوگ بھی ظاہر سی بات ہے کراچی کی جو یعنی سندھ کی جو شہری عوام ہیں ان کے لیے بات کرتے ہیں، تو اس پہ کوئی کمبائنڈ موو نہیں بن سکتا پاکستان تحریک انصاف؟ ہم نے اسی سلسلے میں پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تھی، اور یہ تمام جو نوکریوں کی سارا ڈیٹیل تھا یہ ہم انہیں بھی دے کر آئے. وزیر اعظم صاحب نے اس کے بعد ایک ہمیں یہ فیور دیا کہ ان تمام اپلیکیشن کی بنیاد پر یہ کیس نیب کو دے دیا گیا، اور وہ ہمارے پاس وہ لیٹر موجود ہے جو وزیر اعظم صاحب کے آفس سے نے اپنا نیب کو بھیجا گیا. وہ یقین وزیر اعظم سب سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے گیا نیب کو، جس میں انہوں نے ان سے یہ استدعا کی تھی کہ یہ کمپلین MQM نے کی ہے، اس کی انکوائری کی جائے. لیکن اس کو بھی کئی ماہ ہوئے، میرے خیال میں فروری کی بات ہوگی، لیکن ابھی تک وہ ہنوز پینڈنگ ہے. تو ہم نیب سے بھی بار بار یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ، اور عدلیہ سے بھی کرتے رہتے ہیں، ویسے ریاستی اداروں کو بھی ہم نے یہ ساری چیزیں فراہم کی ہے. اور ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے بے بہا قربانیاں دی، اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آئے اور یہاں پر آ کے پاکستان کو ترقی دی. اور آج کے دن تک پاکستان کی ساری جو تعمیر و ترقی ہے وہ کراچی سے جمع ہونے والے ٹیکس فنڈ اور پیسے کی مدد میں کرتے ہیں، چاہے وہ صوبے میں ہو یا صوبے پاکستان میں. ٹھیک ہے سر، تو اب کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا؟ یعنی ان جعلی ڈومیسائل مبینہ طور پہ جو آپ کا کہنا ہے کہ باقاعدہ بنائے جاتے ہیں، قرارداد اسمبلی میں جمع کرا رہے ہیں، کیس ہمارا عدالت میں ہے چل رہا ہے، اور اس کی کئی پیشیاں ہو چکی ہیں. اور بہرحال یہ کورونا کے وبا جب ختم ہوتی ہے تو یہ مسئلے حل نہیں ہوتے تو مجبوراً ہمیں روڈ پر آنے کے لیے سوچتے ہیں. سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، بڑے سر کیسز بھی فائل ہوتے ہیں، یعنی ایک دفعہ نادرا کی جانب سے شناختی کارڈ میں جو انٹری ہو جاتی ہے نا، ڈومیسائل یہ تمام چیزیں پھر اس کے بعد ہی بنتی ہیں. یعنی جو میجر سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ شناختی کارڈ ہے جو کہ نادرا گورن کرتا ہے، جو کہ وفاقی ادارہ ہے سر ٹوٹلی. ہم نے جو یہ ساری لسٹیں جمع کی ہیں یا کیس ہم نے پکڑا ہے یا ورکنگ کی ہے وہ بھی نادرا کی بنیاد پر ہے. اس لیے کہ نادرا جب شناختی کارڈ بناتا ہے تو شروع کے جو 2 لفظ ہوتے ہیں شناخت جو CNIC کے نمبر کے، وہ اس متعلقہ ڈسٹرکٹ کو ظاہر کرتے ہیں. جس طرح
कराची का नंबर 42 है ना, हैदराबाद का 41 है। तो इस तरह हर डिस्ट्रिक्ट का अपना नंबर है ऑल ओवर द बिल्कुल बिल्कुल, आगे का फिर डिजिट जो है वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स को, एक डिवीजन कराची। हमने भी तमाम जो स्टेटिक जमा किए हैं इसी बुनियाद पर किए हैं कि तमाम का तमाम वो करके तमाम फर्जरी करके इसमें पूरी नौकरशाही पूरी बेवकूफ़ी। यानी सर अगर मैं समराइज करना चाहूँ आपकी बात को, तो आप कहने का मकसद ये है कि नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड ठीक बने हुए हैं, यानी जिनका ताल्लुक कराची से नहीं भी है। नादरा से कोई गिला नहीं है, बल्कि एक 2000 मेरे ख्याल में 12 या 11 की बात है कि सेनेट में एक क्वेश्चन पुट हुआ था जिसके जवाब में नादरा ने बाकायदा जवाब दिया। उसी वक्त उसने कराची की आबादी कोई 2 करोड़ और 30-40 लाख बताई थी, लेकिन उसके बाद में ये 1 करोड़ और 60 लाख हो गई। तो ये तो सब नादरा का अपना रिकॉर्ड कहता है। तो हमें नादरा से नहीं, हमें जो भी गिला है तो वो सूबाई हुकूमत से सर तकरीबन मुतासिब नौकरशाही। तकरीबन कितने ऐसे केसेस हैं जो कि आप समझते हैं कि जिसमें जाली डोमिसाइल की बुनियाद पर भर्तियां हुई हैं या नौकरियां ली गई हैं या आपने आइडेंटिफाई किया? अब वो लाख से ज्यादा है। आप किसी अगर हमारे पास ऑफिस तशरीफ ले आएंगे तो हम आपको फिजिकली दिखाते हैं ना सारा डिटेल। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डिप्टी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान कोर नवीद जमील हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे कोरोना वायरस, उसके फैलाव के हवाले से और इस वक्त कराची के अस्पतालों की क्या पोजीशन है, यानी सरकारी अस्पताल जो हैं उनमें किस हिसाब से पेशेंट्स मौजूद हैं, नए पेशेंट्स लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, या इस हवाले से जो मुख्तलिफ SMS और मैसेजेस वायरल हो रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। लॉकडाउन में नरमी के बाद जो एक तवक्को की जा रही थी या ये समझा जा रहा था कि शायद केसेस में मज़ीद इजाफा हो या कुछ हद तक इजाफा हो, लेकिन अब अंदाज़ा ये हुआ है कि काफ़ी हद तक केसेस में इजाफा हो गया है, जो कि लोकल ट्रांसमिशन यानी अब बाहमी फैलाव से ये जो कोरोना वायरस है ये फैलता जा रहा है। इस वक्त हॉस्पिटल्स के लिए कहा जा रहा है कि तमाम हॉस्पिटल्स में, यानी जो नामवर हॉस्पिटल्स हैं कराची के या सरकारी अस्पताल हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से कोई बेड अवेलेबल होता है। ख़ास तौर पे अगर वेंटिलेटर की बात की जाए या ICU बेड की बात की जाए या नॉर्मल बेड की भी बात की जाए, क्योंकि केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं कि अस्पतालों में अब गुंजाइश नहीं रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो अपने घरों में आइसोलेशन कर सकते हैं, दवाएँ घरों में ले सकते हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो घरों में ही रहते हुए अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करके, आइसोलेट करके इस ये जो प्रोसेस होता है वायरस का, इससे बाहर निकल सकें। इसी हवाले से जिस तरह से हमारे मुल्क में दीगर जब भी कोई ऐसा मौका होता है तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें वायरल होती हैं, उसी तरह कोरोना पे भी बहुत सी सच्ची झूठी खबरें, मैसेजेस, तमाम चीज़ें वायरल हो रही हैं। इसी तरह का एक मैसेज जो आज वायरल हुआ साउथ सिटी हॉस्पिटल के हवाले से, जिसमें ये कहा गया कि शायद साउथ सिटी हॉस्पिटल का जो मेडिकल स्टाफ है, यानी पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना के हवाले से पॉजिटिव हो गए, जिसकी वजह से साउथ सिटी हॉस्पिटल ने मेडिकल सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं, रोक दी गई हैं। इस हवाले से डॉक्टर सादिया रिजवी की जानिब से बयान भी आया और एक ऑफिशियल हैंड बिल जो है, यानी एक लेटर बाकायदा साउथ सिटी हॉस्पिटल की जानिब से निकाला गया, जिसमें क्लैरिफाई किया गया और इस बात की तरदीद की गई कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स में से जो लोग अगर पॉजिटिव हुए भी थे तो वो सेहतियाब होकर वापस ड्यूटीज़ पर आ चुके हैं। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर साउथ सिटी हॉस्पिटल डॉक्टर निशवा मौजूद हैं ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर निशवा, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर बुलंद, हाउ आर यू? जी आई एम गुड। डॉक्टर निशवा, आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो एक मैसेज बड़ा वायरल हुआ जगह जगह के साउथ सिटी हॉस्पिटल ने अपनी मेडिकल सर्विसेज जो हैं, तमाम मेडिकल सर्विसेज रोक दी हैं, क्योंकि तकरीबन आपके 85 के करीब पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, जो आज एक तरदीदी लेटर भी निकाला गया है, बाकायदा हैंड बिल निकाला गया है? जी फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल मीडिया पे जो ये रूमर्स और इस तरह की स्टोरीज फैलती हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस टू नॉट बी लिसनिंग टू व्हाट रैंडम सोशल मीडिया पे अपडेट्स आ रहे हैं या न्यूज़ आ रहे हैं। दे डोंट हैव एनी फाउंडेशन।
और आवर वेबसाइट एंड जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे वी कॉन्स्टेंटली पुट आवर अपडेट्स, यहाँ पे आप जाएं एंड विल गिव यू द एंटायर इन्फॉर्मेशन. आई थिंक स्प्रेडिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया इज जस्ट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ पैनिक for everyone, क्योंकि already people are under this impression कि generally the country has fewer beds, ventilators नहीं हैं. So I think this sort of propaganda is very negative for everyone. Our hospital is. अच्छा डॉक्टर नशवा, मुझे ये बताइएगा कि क्या साउथ सिटी हॉस्पिटल में तमाम मेडिकल सर्विसेज और इमरजेंसीज ली जा रही हैं? जी जी, our emergency services fully operational हैं. हम लोग पूरी इमरजेंसी रिसीव कर रहे हैं, where they be cardiac या कोविड की इमरजेंसीज हैं. हमारी लेबॉर्ट्री ओपन है, लेबॉर्ट्री इज टेस्टिंग फॉर कोविड अराउंड द क्लॉक, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, सारी चीज़ें फुली फंक्शनल हैं. इनफैक्ट OPDs आर ऑल्सो फंक्शनल. हमारा जितना भी स्टाफ है वो जो इंफॉर्मेशन फैल रही है, वी वर एक्चुअली द फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हु हैज स्क्रीन्ड एवरीवन अक्रॉस द बोर्ड. उसमें our doctors, our nurses, our housekeeping, our support staff, our administration even, our consultants, their teams, everybody has been screened across the board. Because ये community transmitted disease है, indeed you do have some people who do bring it from the community. तो उनको घर भेजा जाता है, as per guidelines जो आ रही हैं उनको घर भेजा जाता है, वो वहाँ पे अपना isolate करते हैं, अपनी safety measures practice करते हैं, अपनी family को protect करते हैं. And then once they're clear to come back, they come back to work. And in fact, a lot of our workers have come back to work now. And alhamdulillah, we're happy to say that we are aware of everybody's COVID status. Our OPDs, we know our consultants are clear, उनकी teams भी clear हैं, हमारे security guards, our nurses, pharmacy personnel, our billing officers, हमें alhamdulillah सबका पता है who is at risk of posing infection. And we have tried कि हमारे पास कोई भी risk of infection ना हो, to the best of our abilities. ठीक. अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या कोरोना के अगर कोई मरीज आपके पास आता है और उसकी ऐसी कंडीशन होती है कि उसे हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, तो क्या साउथ सिटी हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है पेशेंट्स को? जी जी बिल्कुल लिया जा रहा है. वी आर गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ एडमिशंस. हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज फुली इक्विप्ड टू हैंडल कोविड की इमरजेंसीज. हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक सेपरेट एरिया रखा हुआ है जहाँ पे हम सस्पेक्टेड कोविड के पेशेंट्स को ले रहे हैं. उनको अगर दाखिले की नीड होती है, हमारे पास एक सेपरेट इंडिपेंडेंट डेजिग्नेटेड वार्ड है जहाँ पे हम इनका दाखिला ले रहे हैं. उसमें हम लोगों ने नेगेटिव प्रेशर सिस्टम्स डिजाइन किए हैं टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फेक्शन. वहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं. वी हैव अ सेपरेट ऑपरेटिंग रूम, लेबर रूम, सेपरेट फार्मेसी, सेपरेट रेडियोलॉजी, एंड ऑल फैसिलिटीज फॉर देयर comfort of the patients, comfort of our healthcare workers, to ensure that they have a comfortable stay during this crisis. यानी डॉक्टर नशवा, जो ओरिजिनल साउथ सिटी हॉस्पिटल को तकरीबन इसको पूरे कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया, अगर मैं ये कहूँ तो क्या ये बात गलत नहीं होगी? नहीं, हमने पार्टीशन किया है. Our emergency services are divided into two segments, one for catering COVID patients and the other for our regular services. Same with the rest of the hospital, उसको भी हमने currently divide किया हुआ है. Separate area which is catering only for COVID. But as the demand unfortunately is increasing, as disease is spreading in our country unfortunately, we are looking towards being able to provide more space, more ventilators, more critical care, more doctors to help out with this crisis. अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बताना चाहते कि उन्हें कोविड पॉजिटिव आया हुआ है या घर में उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, या वैसे एडवाइस भी किया गया है कि जी ज़्यादातर पेशेंट जो कि सीरियस ना हो वो घर में अपने आप को आइसोलेट रखें या सेल्फ आइसोलेट कर लें. मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि एक पेशेंट को कब हॉस्पिटल का रुख कर लेना चाहिए. नहीं, अगर एक पेशेंट कोविड पॉजिटिव है और उसको पता है और वो घर पे दवाएं भी ले रहा है, तमाम चीज़ें कर रहा है, बट व्हाट्स अ कंडीशन व्हेन ही शुड इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल टू गेट एडमिटेड? देखिए, जो कोविड के मल्टीट्यूड ऑफ सिम्टम्स होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं फीवर है, खांसी है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है. तो इन एनी केस अगर आपको कोविड अगर डायग्नोज भी हुआ है, वेदर यू आर स्टेइंग एट होम और इन द हॉस्पिटल, अ डॉक्टर नीड्स टू कीप अ ट्रैक of how it's progressing for you. अगर आपको increasing difficulty हो रही है in breathing, घबराहट हो रही है, बुखार सेटल नहीं हो रहा, बहुत high grade fever हो रहा है, and you must come to an emergency room. You might require admission in that sense. But irrespective, even if you have COVID, घर पे भी आप isolate कर रहे हैं, a doctor needs to be on board. एक डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट करें जो आपको फ़ोन पे बताया या जो बताया आपकी medications चलें to keep you on the safe track.
ٹھیک. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر سی بات ہے ہاسپٹل میں جتنے لوگ ایڈمٹڈ ہیں اس سے کہیں زیادہ گھروں میں موجود ہیں کووڈ پیشنٹس جو کہ اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں. تو کیا ایسے مریضوں کے لیے ساؤتھ سٹی ہاسپٹل نے کوئی ایسی فیسلٹیز دی ہیں جس میں ان کی ہوم کلیکشن ہو سکے بلڈ سیمپلس کا, یا پھر جو روٹین ٹیسٹس ہوتے ہیں سی بی سی ہے یا چیسٹ ایکس رے کی اگر ضرورت پڑتی ہے تو کیا کوئی پورٹیبل یونٹس یا یہ چیزیں آپ لوگ پلان کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ جس ایریا میں آپریٹ کرتے ہیں ڈیفنس کے علاقے میں, کلفٹن کے علاقے میں یا باقی جگہوں پہ ہوم کلیکشن ہو سکے یا ہوم یہ ڈائگنوسٹک سروسز پرووائڈ کی جا سکیں؟ Absolutely. ہمارا جو لیب ہے ساؤتھ سٹی لیبورٹری, initially even before the COVID pandemic, we had home care services. اس میں we have a technician who comes home, collects your blood samples or your COVID samples in this case. They take them back to the hospital, وہاں پہ analysis ہوتا ہے and then the reports can be collected. Unfortunately with radiology, chest x-rays وغیرہ, this is not something which is very feasible at this time because equipment اس کا کافی large ہوتا ہے, even the portable one. So that is not something that's possible. But the blood test, definitely if you want to get tested for COVID, آپ ہماری لیبورٹری کو کال کریں. They will provide a technician جو گھر پہ آئے گا, آپ کا سیمپل کلیکٹ کرے گا, واپس ہاسپٹل لے کے آئے گا, and then you will just have to collect the report. تو اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ ریٹ آف ریکوری اس میں کیا ہے, یعنی جو پیشنٹس آپ کے پاس ایڈمٹ ہوتے ہیں تو کتنے پیشنٹس, کتنے پرسنٹ پیشنٹس آپ کے پاس ریکور ہو رہے ہیں اور کتنے پیشنٹس ہیں جو بدقسمتی سے مطلب جاں بر نہیں ہو پاتے؟ جی ایبسولوٹلی ود دس ڈیزیز, یہ بہت وائڈ رینجنگ ڈیزیز ہے. اس میں بہت مائلڈ سمٹمس سے لے کے بہت سیویئر لائف تھریٹننگ النس بھی ہو رہی ہے. اس میں اگین ایز ایوری بڈی ہیز سین, فار اٹ ٹو بی لائف تھریٹننگ دیر آر سیورل فیکٹرز دیٹ کم انٹو پلے. Old age or multiple medical issues and all these things really contribute to COVID impacting your health. But it's important to realize that vast majority of patients, even worldwide, jinko COVID ho raha hai, vast majority are recovering. Okay. So it's not very bad. There is, like with any disease, this impacts the old, the weak more than it's impacting the vast majority of the population. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو ایک نیا انجیکشن آیا ہے جسے پہلے جوڑوں کے درد میں استعمال کیا جاتا تھا اور اس کی کوئی قیمت 60-70 ہزار روپے کے اراؤنڈ ہے, جسے پنجاب گورنمنٹ نے بھی اپروو کیا ہے فار کووڈ پیشنٹس, کیا آپ کے اسپتال میں وہ استعمال کیا جا رہا ہے فار پیشنٹس ہو آر سیویئرلی ill? We indeed have access to all the therapy which is being advised and which is currently under جو worldwide is currently under experimentation or recommendation. We do have access to all modalities of treatment. But it's important to remember کہ ابھی کوئی defined guideline نہیں ہے, and guidelines for management of COVID are changing on a day-to-day basis. So, but we are keeping ourselves up to date, and we are hopeful that we will maintain a level of all medications and therapies that are required. جیسے میں جو ٹاکسیلیزوماب جو ایک انجیکشن ہے نا, جسے ہم اگر میں کمپنی نیم لوں تو ایکٹرما کے نام سے, جی ایکٹرما کے نام سے یہ مارکیٹ بھی ہو رہا ہے, اور بھی مختلف کمپنیاں ہیں جو کہ یہ انجیکشن بنا رہی ہیں. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اس انجیکشن سے کوئی فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب نے اگر اپروو کیا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 میں سے اگر 10 مریضوں کو دیا جائے تو 6 مریضوں کو وینٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے ٹوسیلیزوماب کے اسٹڈیز آر آن گوئنگ. ووہان نے بھی یوز کرنے کی کوشش کی تھی, اٹلی میں بھی یوز ہوئے تھے. وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو یوز اٹ. دیر آر اسٹڈیز وچ آر سجیسٹنگ کہ اس کا پرومسنگ رول ہے, اینڈ رائٹ ناؤ پاکستان از ویری مچ گوئنگ ان ٹو یوزنگ دس ڈرگ. We are using it as well. With time that we'll be able to see its long-term effects. But so far, yes, the studies are suggesting that it's promising. But we don't have accurate numbers on this. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ عام طور پہ لوگ جو ہیں اگر کسی کو کووڈ ٹیسٹ آ جاتا ہے وہ خود سے بہت ساری دوائیں شروع کر دیتا ہے جو کہ عام آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. اس میں ایزیترومائسن ہے اور باقی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ اینٹی ملیریل ڈرگس ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ان ڈرگس کا کوئی بینیفیشل رول ہے, یا ہر صورت میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بعد ہی کوئی بھی میڈیکیشن لے؟ نہیں, ایبسولوٹلی. ایون بفور دا کووڈ ایرا اٹس ناٹ ایڈوائزبل کہ کوئی بھی اینٹی بایوٹک یا کوئی بھی میڈیسن آپ
اپنے اون سے اپنے آپ کو پرسکرائب کریں, اوور دا کاؤنٹر یوز کریں, بیکاز دیز ڈرگس کین ہیو complications and side effects. So it's not advisable کہ آپ خود اپنی مرضی سے اسٹارٹ کریں. You might not need them because COVID کا کوئی ڈیفائنڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. It depends کہ آپ کو کیا سمٹمس ہو رہے ہیں, آپ کے سمٹمس سیویئر کتنے ہیں, اس کی فاؤنڈیشن پہ آپ کو ڈاکٹر ڈیسائڈ کرے گا کہ آپ کی تھراپی کی انٹینس کیا ہونی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ جو ملٹی وائٹامنس لیے جاتے ہیں, بہت سے لوگ ایز امیونٹی بوسٹرس یوز کر رہے ہیں, وائٹامن ڈی, مختلف بی کمپلیکس ملٹی وائٹامنس یا اور دوسرے جس میں زنک بھی شامل ہوتا ہے, تو کیا یہ لینا بینیفیشیل ہے ایز پروفیلیکٹک یعنی پریکاشن کے طور پہ, پرہیز کے طور پہ یا بچاؤ کے طور پہ, کیا یہ ملٹی وائٹامنس لینے چاہیے؟ بہت سے لوگ روٹین میں استعمال کر رہے ہیں ٹو انکریز دا امیونٹی, ٹو بوسٹ دی امیونٹی. از دیٹ کریکٹ ٹو یوز اٹ یا نہیں یوز کیا جائے, جو نارمل ڈائٹ ہے بس اس پہ رہا جائے؟ دیکھیے, اٹس امپورٹنٹ ہیو اے گڈ اینڈ ہیلتھی ڈائٹ. اف یو آر گوئنگ ٹو بی آن وائٹامن سپلیمنٹس, اس کے لیے بھی ضروری ہے دیٹ اے ڈاکٹر پرسکرائب یو دیز سپلیمنٹس, بیکاز یو ڈو ناٹ نو آپ کے وائٹامن کے یور اون لیول ہاؤ ہائی دے آر. سو اٹس امپورٹنٹ دیٹ اے ڈاکٹر پرسکرائب دیم. ان کا امیون بوسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے. By all means, if your doctor advises you, you should take them. ان کا رول ہے in COVID patients, and we are giving it to our patients as well, and it is recommended by WHO as well that you give them immune boosting therapy. It is very hard to say whether کہ اگر آپ ابھی لینا شروع کریں تو it will protect you against COVID, because don't forget COVID is a very community based disease. یہ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے through your breathing, through contact. So simply just taking vitamins is not going to protect you. It's very important کہ آپ ہینڈ ہائیجین رکھیں, اپنا ہینڈ واشنگ رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. These things are far more valuable than any drug. ڈاکٹر اشفاق, مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ چیسٹ پین کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں یا ڈائریا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, اور ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ کووڈ کسی صورت ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کرونا پازیٹیو نہیں آ سکتا, یہ تو چیسٹ پین ہے یا ڈائریا ہے. کیا ایسے پیشنٹس میں بھی کرونا پازیٹیو آ رہا ہے, COVID-19 پازیٹیو ہیں ایسے پیشنٹس؟ ایبسلیوٹلی ان میں ہے. کووڈ میں بہت سارے وائڈ رینج آف سمپٹمس, اس میں کچھ کامن سمپٹمس بھی ہیں جو کھانسی, نزلہ, زکام اس طرح کے ہیں, بٹ دے آر لاٹ آف ان کامن سمپٹمس. اس وجہ سے ہمارے پاس اینڈ میجورٹی آف ہاسپٹلز, ایوری پیشنٹ ہو از کمنگ ان, وی presume we have to test for their corona. A lot of people don't have any symptoms of corona, so it's important that we test all of them. You may not have any signs and symptoms, but you might still be transmitting the disease. So it could be with anybody. There are corona patients jo heart attacks ke sath aa rahe hain. There are some who are coming with strokes. To be honest, right now the data on corona is so vast and not very refined at this point anywhere. So we have to presume that any symptom can be because of corona. ڈاکٹر نشوا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایسے مریض جن میں کہ دوسری بیماریاں موجود ہیں جسے ہم میڈیکل لینگویج میں کوماربڈس کہتے ہیں, چاہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہو, ڈائبٹیز ہو یا اور کوئی ڈیزیز ہو, بلڈ پریشر کی ڈیزیز ہو, کیا ایسے لوگ زیادہ سسپٹیبل ہیں کرونا ہو جانے کے یا سیویئر سمٹمز آنے کے ایز کمپیئر ٹو اے نارمل پیشنٹ یا ہیلدی پیشنٹ؟ The data suggests that if you have other medical issues like diabetes or heart disease or blood pressure, and along with reduced immunity, along with old age, these factors are contributing to poor outcome in corona. But again, if you are vigilant, آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, فوری طور پہ ہاسپٹل پہنچ جائیں and get the attention that you need, then hopefully you can come out of it. اچھا, ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا یہ چاہوں گا کہ عام طور پہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کرونا کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یا چیسٹ پین ہو سکتا ہے, یا یہ بات غلط ہے؟ اس کی سائنس میں یہ ہے, ان میڈیکل ٹرمز وی کال اٹ اے thromboembolic phenomena, جس میں there is thickening of blood. تو ایز پارٹ آف ریکمینڈیڈ تھراپی ہم لوگ بلڈ تھنرز یوز کرتے ہیں, اور when you have thicker blood, اس میں then you have increased risk of heart attack, of stroke and these sort of things. So it is part of therapy to use blood thinners for if you have corona. اوکے, اب ایک اور سپلیمنٹری لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا. کیا کرونا کے پیشنٹ کے لیے الٹا لیٹنا سب سے بیسٹ ہے, یعنی وہ اوندھا لیٹے, اپنے منہ کو بیڈ کی طرف رکھے تاکہ زیادہ آکسیجنیشن آ سکے؟ اس لیے کہ جتنی تصویریں ویسٹ سے ہمارے پاس ایون وینٹیلیٹر کی بھی آتی ہیں تو پیشنٹس جو ہیں وہ اپ سائڈ ڈاؤن لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی ان کا فیس جو ہے ٹورڈز بیڈ ہوتا ہے. از دیٹ ٹرو؟
جی جی دس از کالڈ پرون وینٹیلیشن. اٹس اے ویری افیکٹو تھراپی جو کورونا کے پیشنٹس میں ہیلپ کر رہی ہے. اس میں صرف الٹا نہیں لیٹنا ہوتا ہے. اٹس اے روٹین کہ آپ الٹا لیٹیں پھر کروٹ میں لیٹیں پھر دوبارہ سائڈ چینج کریں. اٹس اے روٹین دیٹ یو ہیو ٹو فالو. اس میں آپ کی بریدنگ سگنیفیکینٹلی امپروو ہوتی ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی لگ رہی ہے اس میں بریدنگ سگنیفیکینٹلی امپروو ہو جاتی ہے. اف یو آر آن آکسیجن اس میں میجورٹی آف پیشنٹس کی آکسیجن ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے. تو دیٹ از ریئلی ہیلپنگ. دس از ون آف دا سمپل تھنگس دیٹ از ورکنگ ریئلی ویل فار کورونا. بہت شکریہ ڈاکٹر نشوہ، چیف میڈیکل آفیسر ساؤتھ سٹی ہاسپٹل ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھی. ناظرین امید کرتے ہیں کہ جو لوگ کرونا کا شکار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد شفا عطا کرے اور ہماری قوم کو بھی اس مرض سے نجات دلائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.